अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज तकरीबन 5 दिन के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली मुझे वायरल इन्फेक्शन हुआ था, गला काफ़ी ख़राब था। अब कुछ बेहतर है। आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा, बस जितनी पिच पर मैं आज बात कर रही हूँ इतनी पिच पर ही बात हो सकेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा लाउड बोलने की इजाज़त मेरा गला मुझे दे ही नहीं रहा। घर के डेली कामों की रूटीन वही है जो हमेशा से ही होती है। आप लोगों के घरों की भी इसी तरह ही से होती होगी। वही किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, प्रेस करना और सफाइयाँ वगैरह, यही हर घर के डेली काम होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है, बट जो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ख़ास है। आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत सब्र के साथ पूरा देखना भी है और सुनना भी है। और कमेंट अगर आप करने लगें तो पूरा व्लॉग सुनने के बाद आपने कमेंट करना है। शुरू में मेरी किसी भी बात से कोई गलत अंदाज़ा नहीं लगाना। मैंने हमेशा आलम दीन से, किताबों से और अपने घर के बुज़ुर्गों से ये सुना कि सुकून सिर्फ इबादत में है। बात 100% दुरुस्त है, लेकिन वो लोग कहाँ जाएं जो इबादत करते हैं लेकिन बेचैन रहते हैं, सुकून नहीं पाते। कुछ साल पहले मैं भी उन्हीं में से एक थी। सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है, बिल्कुल वजह है, लेकिन फिर भी सुकून ना मिले तो कहाँ जाएं, क्या करें। हम पर जितनी भी फ़र्ज़ इबादत हैं ना, जैसे नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये सब हम पर फ़र्ज़ हैं। हर हाल में हमें अदा करनी ही है। दिल कर रहा है तब भी, नहीं कर रहा तब भी। सुकून मिल रहा है तब भी, नहीं मिल रहा तब भी। आपने कभी नोटिस किया है कि इनमें से कोई भी इबादत ऐसी नहीं है जिसमें हमारी एफ़र्ट ना लगती हो। नमाज को ले लें, डेली 5 वक्त वज़ू करना, नमाज के लिए कपड़ों को पाक साफ़ रखना, अल्लाह के आगे हाज़री देना, इसमें हमारी ठीक ठाक एफ़र्ट लगती है। सर्दियों की सुबह में जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ पर हम ठंडे पानी से वज़ू करके अपने रब के आगे सजदा रेज़ होते हैं ना, तो ये भी किसी एफ़र्ट से कम नहीं है। इसी तरह हज को देख लें, रोज़ा देख लें कि अल्लाह के नाम पर सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना किसी मुशक्क़त से कम नहीं है। ज़कात को देख लें, अपना माल अल्लाह के नाम पर किसी और को दे देना, ये भी कम हिम्मत वाली बात नहीं है। मगर इतना सब कुछ करके भी अगर सुकून नहीं मिल रहा तो आखिर क्यों? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सबसे कहा कि ये इबादत हम पर फ़र्ज़ हैं, हम इनसे रूगर्दानी कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फ़र्ज़ हैं। लेकिन सवाल तो फिर वहीं का वहीं है, क्योंकि सवाल सुकून का है। आज से तकरीबन 2 से ढाई साल पहले हम लोगों ने एक डॉग ख़रीदा था, जो कि अमेरिकन पूडल ब्रीड से था, और हमने 2 माह का ख़रीदा था। हमने उसका नाम सैम रखा था। बहुत ही प्यारा पपी था। और मैंने अपने व्लॉग्स में, जो मेरे शुरू के व्लॉग्स हैं ना, मैंने उसमें बहुत वीडियोस में सैम को दिखाया, उसको हम जिस तरह उसकी केयर करते थे, वो सारी चीज़ें मैंने अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर भी की हुई हैं। अच्छा खैर, 2 माह का हमने सैम को ख़रीदा था। उसके बाद माशाल्लाह सैम बड़ा होता गया, और जब सैम 1.25 साल का हुआ ना, तो उसको एक वायरल डिज़ीज़ हो गई थी। मुझे भी उसका नाम नहीं याद आ रहा। डॉक्टर ने तो हमें प्रॉपर डायग्नोसिस बना कर दिया था, बट अभी मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। उस बीमारी में सैम को ये हुआ था कि एक तो उसको खून वाले मोशंस लग गए थे, और इतने मोशंस होते थे कि अभी हम एक मोशन वॉश नहीं करवा पाते थे कि फ़ौरन ही दूसरा मोशन वो कर देता था। और उसकी बॉडी से ना एक बहुत ही गंदी स्मेल आती थी। वो मोशंस की वजह से नहीं थी, वो उस डिज़ीज़ में ऐसे ही होता था कि जानवर की बॉडी से ना बहुत गंदी स्मेल आती थी। सैम का घर हमने बाहर गैलरी में बनवाया हुआ था, तो वो स्मेल उसके घर में और हमारे पूरे घर में, यानी बाहर जो हमारा घर था, गैलरीज़ में, गार्डन में, पूरी जगह पर वो स्मेल फैली होती थी। इसके अलावा फिर उन दिनों में सैम को बजाते ख़ुद साफ़ सुथरा रखना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एक दिन में कम से कम 4-4, 5-5 बार मैं उसको पीछे से वॉश करवाती थी। वो किसी और का हाथ नहीं लगवाता था, सिर्फ मुझी से नहाने का वो आदी था, तो मुझे उसको ख़ुद साफ़ करना पड़ता था। बिल्कुल सैम में एनर्जी ख़त्म हो गई थी, वेट उसका बिल्कुल डाउन हो गया था, और जब वो स्टूल पास करता था ना, तो सारा स्टूल और जो उसका ब्लड होता था वो सारा उसके बालों में फंस जाता था, क्योंकि वो ज़मीन पर ना लेटा रहता था। उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके ज़मीन पर। और जिस तरह मैं उसको वॉश करती थी पूरे दिन में 4-4, 5-5 बार, वो या अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ या सैम जानता है। खैर, फिर ऐसा नहीं है कि हम उसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। हम
پہلے دن تو نہیں، دوسرے دن ہم پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے. پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو انہوں نے کچھ میڈیسنز دے دیں. 3-4 دن ہم سیم کو وہ میڈیسنز گھر میں دیتے رہے لیکن بہتر نہیں ہوا. اس کے بعد پھر ہم اس کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ اس کو انجیکٹیبلز چلیں گے کیونکہ اب اورل دوائیوں سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا. ہم چاہتے تھے کہ ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کر لیں بٹ انہوں نے صاف انکار کر دیا ایڈمٹ کرنے سے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو باقی جانور ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے. تو اس لیے انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا بٹ انہوں نے اتنی کرٹسی ضرور شو کی کہ انہوں نے کہا کہ ڈیلی آپ صبح میں اس ٹائم پر لے آئیں اور رات میں اس ٹائم پر لائیں تاکہ ہم اس کو انجیکٹیبلز دے سکیں. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا جانور جس کے جو سٹولز ہیں وہ رک ہی نہیں رہے، مطلب درمیان میں کوئی تھوڑا آدھے گھنٹے کا تو گیپ آتا ہے نا، اس کو گیپ ہی نہیں آتا تھا. بس وہ آپ ایسے سمجھیں کہ زمین پر پڑا ہوا ہے اور پیچھے سے بلڈ چل رہا ہے، اس کی یہ حالت تھی. اب ایسے جانور کو صبح لے کر جانا ڈاکٹر کے پاس اور پھر رات میں لے کر جانا ڈاکٹر کے پاس کتنا مشکل تھا ہمارے لیے. اس کو گود میں اٹھا کر لے کر جانا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. لیکن ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری. میں اور میرے ہسبینڈ ڈیلی صبح میں بھی اور رات میں بھی اس کو 5 شاپرز کے اندر پیک کرتے تھے. صرف اس کا منہ باہر رہنے دیتے تھے اور اس کی پوری باڈی کو 5 شاپرز کے اندر پیک کرتے تھے. صبح میں لے کر جاتے تھے، اس کے بعد پھر رات میں لے کر جاتے تھے اور وہاں پر اس کو انجیکشنز لگتے تھے اور ڈرپس لگتی تھیں اور ساری ڈوز ہم اس کی پوری کروا کر پھر گھر آتے تھے. یہی سب کچھ کرتے ہوئے ہمیں 3 دن ہو گئے. چوتھے دن جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ اب سروائیو نہیں کر سکے گا. اصل میں چوتھے دن جب ہم سیم کو لے کر گئے نا اس کی ڈوز لگوانے کے لیے تو سیم نے ڈاکٹر کو بائٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ظاہر ہے اس کو برینولا لگا ہوا تھا، اس کی تکلیف ہوتی تھی، اس میں انجیکشن ڈلتے تھے، پھر ڈرپ لگتی تھی. تو اس دن پھر سیم نے بائٹ کرنے کی کوشش کی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بس اب اس کو فائدہ نہیں ہے کچھ بھی اس طرح سے تکلیف دینے کا، بہتر ہے کہ آپ اس کو کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیں کیونکہ 1-2 دن سے زیادہ یہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. جب ڈاکٹر نے ہمیں یہ بات کی تو خیر اس دن سیم کو چوتھا دن تھا وہ، اور اس دن سیم کو ڈوز بھی نہیں لگ سکی کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو پوری ڈوز نہیں لگ سکی تھی کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو بائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. خیر ہم سیم کو لے کر گھر آ گئے اور میں اور میرے ہسبینڈ دونوں بہت پریشان تھے. 3 دن سیم کو اینٹی بایوٹکس انجیکٹیبلز کی فارم میں اور ڈرپس کی فارمز میں لگتی رہی. میرے ہسبینڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم اس کو کہیں نہیں لے کر جائیں گے، اب ہم اس کو گھر میں اورل میڈیسنز پر رکھیں گے. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگ یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ کے مائنڈ میں یا میرے مائنڈ میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اس کو کہیں پھینک آتے ہیں، کہیں چھوڑ آتے ہیں. ظاہر ہے ایک بیمار کتے کو گھر میں رکھنا، اپنے گھر کو گندا کرنا، اپنے گھر کو اسمیلی کرنا، خود ہمیں بھی جرمز لگ جانے کا ڈر تھا. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارے مائنڈ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا. خیر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے گھر میں ہی اس کو اورلی اینٹی بایوٹکس دینی شروع کی اور اورل اینٹی بایوٹکس کے تقریباً کوئی 5 دن بعد ماشاءاللہ سیم بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ سیم بالکل ٹھیک ہو گیا. اور واقعی دیکھیں یہی ہوتا ہے کہ جب ہم سوچ بھی نہیں نہ رہے ہوتے، ہمیں کوئی امید کی کرن بھی نہیں نظر آ رہی ہوتی، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے معجزات کر دیتے ہیں. سیم جب صحت یاب ہوا نا، آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سکون کبھی محسوس نہیں کیا جتنا میں نے اس وقت، اس پل، اس لمحے میں محسوس کیا. پورے 12 دن جتنی میں نے مشقت کاٹی تھی نا سیم کے لیے، وہ ساری مشقت ایک لمحے میں بھول گئی جب سیم صحت یاب ہوا. اتنا سکون، اتنی خوشی میں نے کبھی پہلے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کی تھی. اب یہاں پر جو بتانے والی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے اندر یہ چیزیں ودیت کی ہوئی ہیں. ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، اب پھر وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو. ہم اگر کسی مشکل میں کوئی ہے تو ہم اس کی مدد کیے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی ہوئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک اس چیز سے بے خبر ہیں. حقوق اللہ تو وہ اچھے سے پورے کر رہے ہیں مگر حقوق العباد کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد کسی صورت معاف نہیں کروں گا. اگر زندگی میں کبھی کسی کا دل دکھایا ہے نا تو اس سے معافی مانگ لیں. اگر کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کا مداوع کر دیں، کیونکہ جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہیں نہ کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا.
کسی ان پڑھ کو پڑھانے کا ذریعہ بن جائیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی نابینا کو سڑک پار کروا دیں یا کسی بزرگ کو سڑک پار کروا دیں، کسی کے گھر میں پنکھا لگوا دیں. ایسے ہزاروں کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے. آپ کے ان کاموں سے نہ صرف آپ خوش اور مطمئن ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نیکیاں صرف امیر لوگ یا پیسے والے لوگ ہی کر سکتے ہیں. نیکی تو کوئی بھی کما سکتا ہے. نیکی کرنے کی نیت ہونی چاہیے بس. جو پیسے والے نہیں ہیں وہ بھی ہزار طریقوں سے نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ بھی ہزار طریقوں سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، بس نیت ہونی چاہیے. تو میری آج کی یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں کہ اگر تمام تر فرض عبادات پوری کرنے کے باوجود آپ کو اپنی زندگی میں خوشی، اطمینان اور سکون محسوس نہیں ہو رہا نا، تو آپ اپنی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال رکھنا شروع کر دیں جتنا آپ سے ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو. یہی میرا آج کا ولاگ تھا. میں کوئی عالم تو ہوں نہیں کہ پراپر بہت اچھے ورڈز کے ساتھ اپنا کوئی لیکچر آپ لوگوں تک ڈیلیور کر سکوں. ایک عام سی بندی ہوں، جس طرح اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، جتنا سیکھ رہی ہوں انہی ساری چیزوں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی ہوں. تو بس اگر آج کا ولاگ تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے، تھوڑی سی بھی کوئی بات اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا اور میرے ولاگ کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.